اصالت ہاتھ بندھے ہوئے، نگاہیں احتراماً جھکی ہوئی۔ والدہ اصالت خان کے کندھوں اور کمر کو تھپتھپاتی ہوئی اصالت کو تنہا چھوڑ کر اپنے خیمے کو پلٹی۔ اس اجنبی سرزمین پر اس کا ہر قدم اپنے نشان چھوڑ رہا تھا، ہر قدم وہ اپنے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اصالت تو کامیاب لوٹے، اصالت کامرانی تمہارے قدم چومے۔ میں نے تمہیں ترکوں کی آبرو پہ قربان کیا، میں نے اپنے اصالت کو قربان کیا۔ اصالت آگے بڑھ کر والدہ کے ہاتھوں کو تھامنے لگا کہ والدہ کو خیمے تک سہارا دے، لیکن والدہ نے اصالت کے ہاتھوں کو اپنے ضعیف ہاتھوں سے پکڑا کہ رک جاؤ، مجھے زندگی کے یہ سفر تنہا طے کرنے دو۔ اصالت خیمے کو پہنچنے تک اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، جیسے وہ اپنی والدہ کو آخری بار دیکھ رہا، جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی والدہ کو اپنے سے دور کرنے پر بے چین اور مضطرب ہو جائے۔ اشکوں سے بھری ہوئی آنکھیں، بے ساختہ اصالت کے ہاتھ الوداع کہنے کو اٹھے۔ والدہ جاتے جاتے رکی۔ اصالت، تمہارا بچپن اور جوانی آج بھی میری آنکھوں میں محفوظ ہے۔ تم خود سر تھے، سرکش تھے اور اڑیل جوان تھے، لیکن تم میں مجھے ہمیشہ ایک مضبوط سلطان دکھائی دیا۔ اصالت خان سمجھ چکا تھا کہ اس کی آنسوؤں سے لبریز نگاہیں اس کی شان کے خلاف ہیں۔ اصالت، جس کی جوانی سرمستی اور سرکشی میں گزری، اس نے زندگی کے فیصلے ہمیشہ دل سے لیے۔ وہ ترک قبیلے میں اپنی الگ پہچان رکھتا تھا، ترکوں کی گود میں پلنے والا اور سلطان عنایت کا بیٹا۔ ضدی پن تو اس کی فطرت میں شامل تھا۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تو اس کے حوصلے ہمیشہ گھوڑے کی رفتار کو پیچھے چھوڑ جاتے۔ جب ترک قبیلے کی مائیں اپنے بیٹوں کا ذکر کرتیں تو اصالت کی ماں ہمیشہ فخر سے سر بلند کرتی۔ میرا اصالت میرا غرور ہے۔ اصالت کی ضد کے آگے کبھی کبھار عنایت خان بھی ہار جاتا، لیکن آج کا اصالت صرف دل سے ہی نہیں سوچ رہا تھا، بلکہ کئی منصوبے اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔ آج کا اصالت سالوں پہلے کے اصالت سے زیادہ خطرناک تھا۔ اس کی چال میں ٹھہراؤ تھا۔ پہلے جو وادیاں اس کے قدموں کی چاپ سے مہک اٹھتی تھیں، جب کئی تشنہ نگاہیں اس کے دیدار کو بیتاب ہوتی تھیں، آج اس کی خاموشی، اس کا سکوت ان پر ہیبت طاری کیے ہوئے ہے۔ پہلے صرف اصالت خان بولا کرتا تھا، باقی صرف سنتے تھے۔
لیکن یہ اصالت خاموش ہے، مگر اس کے سامنے بولنے کی جرت آج بھی کون کرے؟ وہ اصالت جس کی گندمی رنگت اس کے ترک حسب نسب کی پہچان تھی، سلطان عنایت کا چہیٹا بیٹا، سلطان حبیب کا لاڈلا پوتا، جس کے حسن کی مثال دی جائے، ہر روز اس کی نظر اتاری جائے، چہرہ ایسا کہ جس پہ شہزادوں کا گمان بھی کم لگے، اصالت جس گھوڑے کو اپنی سواری بناتا وہ گھوڑا بھی سرکش ہو جاتا، لیکن آج اصالت خان کا چہرہ جریاں جس پہ نمایاں، جلد سخت، زمانے کی تمازتوں نے اس کے جسم کو سخت کر دیا تھا۔ آج اصالت جس گھوڑے کو سواری بناتا وہ ٹھہر جاتا، اصالت جس محفل میں شریک ہوتا وہ موسیقی سے گونج اٹھتی۔ آج اصالت کی محفل میں ہر دل، ہر زبان سلطان کی ہیبت طاری کیے ہوئے ہے، جیسے خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی آج کا اصالت پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔